لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت و افتخار کے لائق صدر مجلس القبلہ پیر عبدالقادر چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی عزت و وقار کے لائق فاضل جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن حضرت علامہ مہتاب اظہر راجپوت صاحب، انتہائی عزت و وقار کے لائق صاحبزادگان حضرت قبلہ پیر صاحب، عالی مرتبت ثنا خانان شیریں لسان، معزز و محترم علماء کرام، سادات کرام، اور آج کی اس محفل پاک میں تشریف لانے والے معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس نے ہمیں دریالہ کی سرزمین پر منعقدہ کوٹ شمالی میں 4 روزہ شہادت امام حسین کانفرنسز کی پہلی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دلوں کی ہر دھڑکن کا درود و سلام حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی قیامت تک آنے والی آل اور اولاد کی خدمت میں، جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہم سب کو نور ایمان عطا فرمایا۔ آج کی اس خوبصورت تقریب سعید کے انعقاد پر میں جملہ منتظمین محفل پاک اور بالخصوص پروردہ آغوش حضور شیخ الاسلام، ہم سب کے ماتھے کا جھومر علامہ مہتاب اظہر راجپوت صاحب کو، ان کے والد گرامی کو، ان کے تمام برادران اور ان کے فیملی کے تمام بزرگان اور اس مسجد سے وابستہ ہر خاص و عام کی اس عظیم الشان کاوش کو ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم کی ذات بارگاہ حسینی سے آپ کی اس اظہار مودت کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما کے ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی نسبت میں پختہ اور محکم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں ایمانی زندگی کا ایک خوبصورت اور کامل تصور بتایا کہ دین محمدی
پہ چلنے والوں کے دین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، سفر کہاں کہاں سے کن مراحل سے گزرتا ہے، اور اس سفر میں آنے والی کسی بھی مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی تائید ایزدی اور نصرت خداوندی بندے کو کیسے حاصل ہوتی ہے۔ کوئی شخص بھی، چاہے مرد ہو یا عورت، بہن ہو یا بھائی، بچہ ہو یا بزرگ، ہر ایک کے لیے یہ آیت کریمہ ایک بنیادی زندگی کا اصول فراہم کرتی ہے، جس سے اصولاً تو بچپن میں چھوٹی عمر سے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اور میں چاہوں گا کہ اس وقت بھی مسجد کے اندر والے حال میں کچھ بچے کھیل کود اور تماشے میں مصروف ہیں، انہیں بھی اس محفل اور مجلس کا حصہ بنائیں۔ مسجد کا تقدس بچے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے، ان کو، بچوں کو والدین اپنے ساتھ بٹھایا کریں، بلکہ آگے فرنٹ پہ بٹھایا کریں۔ انہیں کی رہنمائی ہم نے کرنی ہے، اور کل جا کے انہوں نے زمام اقتدار سنبھالنی ہے۔ اور یہ غفلت ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ مضمون میں اسی لیے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اس کوتاہی کا نتیجہ ساری امت بھگت رہی ہے۔ دین کی وہ ترتیب جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، جو بچپن سے ہمیں سکھانی چاہیے تھی، وہ نہیں سکھائی گئی، اور ہم بھی اپنی نسلوں کو نہیں سکھا رہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن کریم کے فہم سے ہم لوگ دور ہیں، اور اگر ایسے میں کوئی ایسی بات کرے بھی تو وہ، کیونکہ ہم وہ بولی جو عمومی بولی جاتی ہے وہ سننے کے عادی ہوتے ہیں، اس روایت اور روٹین سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ جیسے محرم الحرام ہو یا ربیع الاول ہو، کوئی مہینہ ہو، جب آپ کسی خطیب کو اپنے یہاں دعوت دیتے ہیں تو ہمارے کیونکہ پیچھے صدی، 1.5 صدی سے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے کہ ہم نے مساجد کے ممبروں کو ایسے لوگوں سے مزین کیا کہ جو ہمیں وہ وعظ سناتے ہیں جس میں کانوں پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں اور سر اور لے کی بولی بولی جاتی ہے۔ اس میں ہمیں کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، بس ہمیں ایک اپنے جذبات کی تسکین کا وقتی سامان ملتا ہے۔ ہمیں ایک سر اور لے برصغیر پاک و ہند کی کیونکہ ایک ریت ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ تقریر اسی کو کہتے ہیں جس میں سر اور لے ہو اور شعر و شاعری ہو۔ اگر میری طرح کوئی شخص گفتگو کرنا شروع کرے تو لوگ منتظر ہوتے ہیں بھئی تقریر کس وقت شروع ہوگی۔ وہ اس کو تقریر سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس بندہ یہاں بیٹھے ادھر ہاتھ رکھے اور کہے الحمدللہ، وہ کہتے ہیں اب تقریر شروع ہو گئی ہے۔ تو آج آپ کو تقریر وہ والی تو نہیں ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں ہم کچھ ایسی چیز سیکھ کے اٹھیں کچھ زندگی بھر ہمیں بھی فائدہ دے اور ہماری نسلوں کا ایمان کی بقا کے لیے بھی ہمیں کچھ سامان مل سکے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کو غور سے سنیے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے کلمہ پڑھنے والو، ایمان والو، استعینوا، مدد مانگا کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ یا اللہ تجھ سے مدد طلب کرنی ہے، کیسے کریں؟ اس نے کہا اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 2 شرائطیں میری مدد کے لیے، وہ شرطیں پوری کرنی پڑیں گی۔ یا اللہ یہ شرطوں والا پروسیجر کہاں سے آ گیا؟ ہم تو زندگی بھر بچپن سے علماء کے پاس جاتے رہے، ہم نے کہا بھئی اللہ کی مدد چاہیے، کوئی طریقہ بتائیں۔ ایک طبقے نے ہمیں بتایا صرف اور صرف یا اللہ مدد کہنے سے اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ ہمیں تو کوئی شرط نہیں بتائی گئی، بس کہا گیا صرف اور صرف یا اللہ مدد کہیں گے اللہ کی مدد مل جائے گی۔
ایک طبقے اور کے پاس گئے، اس نے کہا صرف اور صرف یا رسول اللہ مدد کہیں گے اللہ کی مدد مل جائے گی۔ کسی نے کہا یا علی مدد کہیں گے اللہ کی مدد مل جائے گی۔ ہمیں تو صرف وظیفے کے طور پر یہ جملے بتائے گئے، شرطیں تو نہیں بتائی گئیں۔ اس نے کہا میرے بندے، میں رب ہوں، نہ میرا کوئی سیکٹری ہے، نہ میں نے کوئی وزیر داخلہ اور خارجہ رکھا ہوا ہے۔ قرآن میں نے ایک کتاب تمہیں دی ہے، اس میں اپنے سارے اصول، ضابطے، قاعدے اور زندگی کی سارے ضابطۂ حیات میں نے اس میں قلم بند کروا کے تم تک پہنچا دیے ہیں۔ اس کو دیکھو، تمہیں لیفٹ رائٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو علماء تمہیں اس قرآن سے دلیل دیں، اس قرآن کی آیت سے میرا حکم پڑھ کے کسی بات کی طرف راغب کریں، اسے سنو، اسے سمجھو اور قرآن کریم سے خود بھی فیض یاب ہوا کرو۔ تو یہ میرا قرآن ہے، میں نے اس میں جا بجا ایک ہی حکم کو کئی جگہ پہ دہرایا ہے۔ جو حکم یہاں دے رہا ہوں کسی اور مقام پہ بھی ملے گا، مگر پہلے اس مقام کو سنیے۔ اس نے کہا میرے بندو، 2 شرطیں تمہیں پوری کرنی پڑیں گی۔ مالک کون کون سی؟ اس نے کہا استعینوا بالصبر، جو چاہتا ہے میرے کرم کے دروازے کھل جائیں، جو چاہتا ہے میرے فضل کے دروازے کھل جائیں، جو کہتا ہے اسے میری رحمتیں، میری برکتیں نصیب ہو جائیں، اسے چاہیے کہ میری مدد و نصرت اور میرے فضل و کرم کے دروازوں کے کھولنے کے لیے پہلی شرط یہ پوری کرے کہ اپنی ساری زندگی کو مکمل طور پہ صبر کے ساتھ جوڑ دے۔ ساری زندگی کی ہر سانس صبر کے ساتھ جڑ جائے، کوئی ایک بھی سانس ایسی نہ آئے جس میں صبر نہ ہو۔ آپ کہیں گے جی یہ ترجمہ کیسے کر لیا؟ آئیے اس کو پڑھتے ہیں پھر آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ یہ با زیر جو لگائی ہے اس کا مفاد کیا ہوتا ہے کہ جس لفظ سے پہلے عربی میں یہ با زیر آ جائے اس کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے قرآن میں اب یہ با زیر کوئی ہٹا کے پڑھ نہیں سکتا، اس کو ساتھ جوڑ کے ہی پڑھنا پڑے گا۔ سمجھ لیں اس لفظ کا جو معنی ہے اس کے ساتھ با زیر نے جڑ کے بتا دیا ہے، یہ چیز بھی زندگی بھر کسی سے الگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو صبر کی بات کی تو نکتہ یہ سمجھایا کہ میرے بندو، صبر کبھی کبھی کرنے والی شے نہیں ہے۔ صبر وہ نعمت نہیں ہے جو سال بعد ایک دفعہ کر لی جائے جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ صبر وہ نعمت نہیں ہے جو ہفتے بعد بندے ایک بار کر لیں جیسے جمعہ کی نماز ہفتے کی چھٹی کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نہیں، فرمایا بس صبر، میں نے بس لگا کر صبر سے پہلے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ مجھے صبر تمہاری زندگی کی ہر عادت میں چاہیے، تمہاری زندگی کی ہر خصلت میں چاہیے۔ جس طرح تمہارے وجود کی، دل کی دھڑکنوں سے تمہاری زندگی کا نظام قائم ہے، اسی طریقے سے جیسے دل کے بغیر تم نہیں رہتے، صبر کے بغیر بھی تم سمجھو ہم نہیں ہیں۔ ایسے صبر کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو جس کی زندگی کی ہر سانس صبر کے دروازے سے گزر کے آئے۔ وہ کہتا ہے میری مدد، میری نصرت اور میرے کرم کے دروازے کھلنے کی پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ یہ پہلی شرط ہے جی۔ اور دوسری شرط فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب بازیر نہیں لگائی جی، یہ نہیں کہا بالصلاۃ، اب کہا والصلاۃ۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے، فرق سمجھنا نماز اور صبر کا، کہ صبر کے لیے کہا بالصبر، زندگی کی ہر سانس صبر والی ہونی چاہیے۔ اور نماز کی بات کی تو فرمایا والصلاۃ، جب وقت آئے گا تب نماز پڑھنی ہے، ہر سانس میں، ہر لمحے میں نماز کی ضرورت نہیں۔ یعنی بتا دیا لوگوں، نماز میں نے چھٹی کا ٹائم رکھا ہے، صبر میں کوئی نہیں رکھا۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھی، چھٹی دے دی، کہا فجر تک چھٹی ہے، کوئی نفل پڑھ لے مرضی یا نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فجر پڑھیں گے، وہ کہتا ہے ظہر تک دوبارہ چھٹی دے دی ہے، چلے جاؤ اپنے دفتر میں، اپنے روزگار دنیا میں،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یا اللہ کیا صبر میں بھی کوئی چھٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بے صبر، بازیر لگا کے تمہیں بتا دیا ہے اگر سانس ایمان والی لینی ہے تو ایمان والی سانس وہ ہوتی ہے جو دروازہ صبر سے گزر کر آتی ہے۔ اچھا، یہی مضمون اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں بیان کیا اور فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو جی اللہ کریم سے، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہاں پہ بھی با کے ساتھ زیر لگا کے پھر صبر کی بات کی۔ بالصبر کا مدد تبھی ملے گی جب تمہاری ساری زندگی کا ہر لمحہ صبر کے ساتھ جڑ کے رہے گا، اور والصلاۃ، اور اپنے اپنے وقت پہ تم اقامت صلاۃ کی طرف آتے رہو گے۔ مگر یہاں بتایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے بڑا مشکل کام۔ یا اللہ، نماز اور صبر کیا دونوں مشکل ہیں؟ توجہ میری طرف۔ نماز کے لیے بندہ تھکا ہوا ہو، وضو کرے، فریش ہو جاتا ہے، تو جس چیز سے فریشنس آئے وہ مشکل نہیں ہوتی۔ پھر پنکھے لگے ہوئے، چٹائیاں بچھی ہوئی، گھروں میں کولر لگے ہوئے، جناب مصلی بچھائیں، نماز پڑھیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی قاتل راہ میں نہیں کھڑا، کوئی ظالم راہ میں نہیں کھڑا، کبھی کسی نے مسجدیں بند نہیں کروائیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھو۔ مشکل کون سی ہے؟ اس راستے میں نہ ظالم، نمازی کے راستے میں نہ ظالم کھڑا، نہ قاتل کھڑا، نہ جابر کھڑا، لیکن وہ کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ مولا کون سا؟ فرمایا صبر کے راستے پہ چلو، ہر سانس ہی تمہیں مشکل سے آئے گی۔ اور نمازیوں کے لیے صبر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ جملہ میرا یاد رکھنا، نمازی جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے بے صبرے ہوتے ہیں، اس لیے اس نے پہلے صبر کی شرط رکھی پھر نماز کی رکھی۔ فرمایا نماز اگر رب کی پڑھنی ہے تو رب اس کی نماز کو قبول کرے گا جو صبر کے دروازے سے گزر کے آئے گا، ورنہ مسجد جس میں بھی چلے جائیں نمازی اتنے بے صبرے ہیں کہ امام جمعے والے دن 5 منٹ تقریر اوپر کر دے، نمازیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، گھڑی دیکھ دیکھ کے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ایک ایک سیکنڈ انہیں لگتا ہے ایک ایک سال کی طرح گزر رہا ہے۔ اگلے جمعے کو یا تو آئیں گے، نہیں آئیں گے تو سب سے پچھلی صف میں بیٹھیں گے کہ مولوی کلمہ ہی پڑھتا رہے، ایسی پچھو۔ اور جو کمیٹی والے ہوتے ہیں وہ تو پھر مولوی صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں جماعت سے نا، اپنی گھڑی جو مسجد میں بندوں نے خود لگائی ہوئی ہے، اللہ کا دیا ہوا ٹائم ختم نہیں ہوا، نمازی بے صبرے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب آج تے پڑھاؤ تے کل اپنا بندوبست کرو۔ اتنی بے صبری قوم ہے۔ آؤ کاش ہم نے قرآن مجید کے اوپر اپنی زندگی کا دار و مدار رکھا ہوتا، کاش میری اور علامہ مہتاب اظہر کی طرح آپ کو بھی منہاج القرآن کا دروازہ ملا ہوتا، آپ کو بھی پتا چلا ہوتا کہ قرآن کے راستے سے جن کی گزر کے کس منزل سے ہم کنار ہوتی ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے ادھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں، ادھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں، وہ کہتا ہے جو میرا بندہ ایمان والا میری مدد کا طالب ہے، عورت ہے یا مرد ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، جو یہ کہتا ہے مجھے اللہ کی نصرت حاصل ہو جائے، اللہ کے دروازے پہ میری ہر دعا قبولیت کا تاج پہن کے واپس آئے، وہ کہتا آؤ صبر اور صلاۃ دونوں کو اکٹھا کرنا تمہارا کام ہے، اپنی مدد و نصرت کے دروازے کھولنا رب العالمین کا کام ہے۔ اب آپ گرامی کی طرف توجہ کیجئے گا، اس نے پہلے کہا استعینوا، مدد مانگو، اب ہم نے کیا صبر اور ہم نے پڑھی نماز، لیکن صرف صبر نہیں، ہر وقت صبر کیا، ہر لمحے صبر کیا، ہمیشہ کا صبر کیا، اور ہمیشہ صابر بن کر نمازی بنے۔ وہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بس یہ 2 شرطیں پوری کر لو، صرف مدد نہیں آئے گی، مددگار خود بھی چل کے آ جائے گا۔
ان اللہ مع الصابرین، ارے صابر اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں، وہ اس نے یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، شرطیں دو تھیں مگر صبر کی نعمت اللہ کو اتنی پسند ہے، وہ کہتا تو صابر بن کے نماز میں آ، اکیلے نہیں پڑھے گا، جس کی پڑھ رہا ہوگا وہ بھی ساتھ ہی ہوگا، اور اگر وہ ساتھ ہو تو جلدی ہوتی ہے، کھورک پڑتی ہے، خارج ہوگی، بھئی جس کی پڑھ رہے ہیں۔ اب جس کا مرشد اس کے سامنے کھڑا ہو، وہ سارا دن بیٹھا رہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، تو جس نمازی کے سامنے رب خود آ کے کھڑا ہو جائے کہ کعبہ چھوڑ مجھے دیکھ کے نماز پڑھ، ان اللہ مع الصابرین، اس کی نماز کا عالم لوگوں کیا ہوگا؟ اب اس بنیادی نقطے کو سامنے رکھ لیں، ہماری ساری گفتگو کربلا تک جائے گی، واپس آ جائے گی، اسی آیت پر رہے گی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ دوستان محترم، میں نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جب زندگی کی ابتدا میں پڑھی تو میں نے جب عملی مساجد میں دیکھا، علماء کو دیکھا، تو وہ ہر جمعے ہر تقریر میں لوگوں کو نماز کی نصیحت کرتے نظر آئے۔ ہم بھی جہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لوگ کان میں کہتے ہیں چٹ دے دیتے ہیں، آخر میں لوگوں کو نماز کی تاکید لازمی کرنا۔ لیکن میری زندگی گزر گئی اس تڑپ میں، لوگوں کوئی مجھے یہ کہے کہ ذرا سامنے بیٹھے ہوں کو صبر کی تلقین بھی کرنا، جس میں ایک لمحے کی بھی چھٹی نہیں تھی، وہ تلقین بھول گئے ہم۔ ہماری زندگی میں صبر نام کی چیز رہی نہیں، اور میں نے زندگی گزاری، بڑے بڑے انسٹیٹیوشن دیکھے، یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں، میں نے کبھی نہیں زندگی میں دیکھا کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ، کوئی آن لائن کورس ٹیچنگ کا، کوئی ٹیچر ایسا کورس کروا رہا ہو جس کورس کا موضوع ہو صبر، کہ ڈپلومہ برائے صبر، انسٹیٹیوشن آف صبر، نہیں ملے گا۔ نماز کا کورس ہر مسجد میں کروایا جاتا ہے، قاری رکھا جاتا ہے، حافظ رکھا جاتا ہے، مولانا رکھے جاتے ہیں، ہر بچہ 4 سال کا ہوتا ہے مسجد بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ قاری صاحب کے بس تمہیں نماز یاد کروا دے، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے میرا بچہ نمازی بن جائے۔ وہ میں پوچھتا ہوں وہ مسلمان لوگوں کہاں گئے جن کی یہ خواہش ہوتی میرا بچہ صرف نمازی نہ بنے، صابر نمازی بن جائے؟ وہ نسل اور وہ قوم میں ڈھونڈتا رہ گیا، مجھے نہیں ملی لوگوں، اس لیے میں بڑا اندر سے، وہ کہتے ہیں پنجابی اکیا ہوا بندہ، جلا ہوا بندہ، سڑا ہوا بندہ اندر سے۔ تو میری گفتگو پتہ نہیں آپ کو سڑی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ میں تو ساری زندگی تلاش کرتا رہا، کوئی میرے کان میں کبھی کہہ دے یار میری قوم کو، میرے بچوں کو ذرا صبر کی تلقین کرنا، صبر کا سبق پڑھانا۔ نماز کی فکر سب کو ہے، صبر کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ آؤ لوگوں، اس کا نقصان کیا ہو گیا، کتنی بڑی متاع گراں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ سمجھ آ جائے یہ بات، بندہ ساری زندگی چاہے گا میں روتا رہوں۔ آؤ سوچنا یار، ہم مسلمان ہیں، حضور کی امت کہلاتے ہیں، جس کو کنتم خیر امہ کہا گیا کہ یہ امت ساری امتوں سے بہترین امت ہے۔ مگر آؤ بہترین امت کا حال کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے 75 سال سے ہر مسجد میں دعا ہوتی ہے، مولا کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی فرما دے۔ آج تک ملی آزادی؟ بولیے جی ملی؟ ہماری ایک بھی دعا قبول ہوئی؟ پچھلے 7 مہینے سے فلسطین آگ میں جل رہا ہے، اسرائیلی ظالموں کے ہاتھوں ہمارے بچے جوان برے طریقے سے ذبح ہو رہے ہیں، بموں سے اڑائے جا رہے ہیں۔ اور میں کل کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے ڈاکٹرز نے کہا جو وہاں اسرائیل میں تھے کہ ہمارے مطالعے کے مطابق 90,000 فلسطینی اس وقت تک شہید کر دیے گئے، اور ہم ہر نماز کے بعد فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حرم مدینہ میں لوگوں دعائیں ہو رہی ہیں، حرم کعبہ میں نے روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے۔ کروڑوں نہیں اربوں دعائیں عرش کی دہلیز کی طرف گئی ہیں، مگر ایک دعا کا جواب بھی لوگوں نہیں آئے۔ بڑے بڑے علماء دعا کر رہے ہیں، صوفیاء دعا کر رہے ہیں، آل اللہ کو دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے، مگر آسمان کے دروازے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیوں نہیں کھل رہے؟ وجہ کیا ہے؟
کوئی تو وجہ ہو گئی نا یار. روزانہ 5 وقت اللہ کو ایک بات کہیں, ایک بار بھی رب نہ سنے. یہ کیسا رب ہے؟ کوئی ہمیں تانا دے دے, ہم جواب کیا دیں گے؟ یار تمہارا رب تمہاری سنتا نہیں ہے تو ہے کدھر؟ کیا سو گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے تو اونگ بھی نہیں آتی, سونا تو درکنار ہے. اور وہ کہتا ہے میں تو ہر رات آسمان دنیا پہ اتر کے پچھلے پہر میں منادی کر کے صدا لگاتا ہوں, ہے کوئی میرے دروازے پہ جھولی پھیلانے والا؟ میں اس کی جھولی بھر دوں. وہ خود اعلان کرتا ہے آؤ میرے دروازے پہ دکھیو, مانگنا تمہارا کام ہے, جھولیاں بھرنا میرا کام ہے. یار 7 مہینے سے ہر روز دعائیں ہو رہی ہیں, مولا مسجد اقصی کی دیواریں تیری رحمت کی راہ تک رہی ہے, کیوں نہیں تیری رحمت اتر رہی, کیوں نہیں قبولیت اتر رہی, تیری مدد کہاں ہے؟ اس نے کہا قرآن پڑھ, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. میں نے شرطیں زیادہ نہیں فقط 2 ہی دی تھی کہ مسلمانوں تم نے شرطیں 2 پوری کرنا چھوڑ دی. میں تو اللہ الصمد, میں بے نیاز ہوں, کوئی مرتا ہے مر جائے, کوئی لٹتا ہے لٹ جائے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. مجھے پرواہ تب ہوگی جب میرے کہنے کو مان کے جس دن مسلمان صابر بن کے دروازہ نماز پر آئیں گے, ارے پھر یا اللہ مدد کہنا نہیں پڑے گا, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑیں گے. میرا وعدہ ہے یہ 2 شرطیں جو پوری کرتا جائے گا اللہ کے عرش کے سارے دروازے رحمت اور کرم کو اس پہ کھلتے چلے جائیں گے. لوگوں جذبات کی بات نہیں, قرآن کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. اب دیکھیں ہمارا مزاج دنیا میں کیا ہے. آپ کو کسی شخص سے کوئی کام پڑ جائے, آپ اسے 1 بار کام کہیں وہ نہ کرے, 2 بار کہیں نہ کرے, 3ری بار کہیں وہ نہ کرے, آپ 4تھی بار کہنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے, 3 دفعہ اس کے دروازے پہ گیا, اس کی منت کی, سماجت کی, مگر اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ یہ تو ہماری اپنی اکڑی ہوئی اندر کی عادت کی وجہ سے ہے. مگر کوئی سمجھدار ہوگا, وہ اگر کسی کے دروازے پہ 3 بار جائے اور وہ بات نہ سنے, اس کا کام نہ کرے, تو وہ بیٹھ کے سوچے گا کہ مسئلہ ادھر ہے یا ادھر ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے میرا کام کرنا ہے وہ مجھ سے کہیں میری کسی غلطی اور نادانی کی وجہ سے ناراض تو نہیں ہے. وہ سوچے گا کہیں وہ ناراض تو نہیں ہے, اگر ناراض ہے تو اسے منانے کا سوچے گا, اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے گا, اسے کہے گا یار بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دے تب جاؤں گا. اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سوچے گا کہ میں نے جو کام اس کو کہا ہے شاید وہ کام ہی غلط ہے, وہ کام درست نہیں ہے, اس لیے وہ میرا کام نہیں کر رہا. کیونکہ بندہ نیک ہے, وہ صحیح کام کرتا ہے, کسی کا غلط کام نہیں کرتا. میں پوچھتا ہوں لوگوں, فلسطین کی آزادی کی دعا کرنا کوئی غلط کام ہے؟ مسلمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا کوئی غلط کام ہے؟ مرتے ہوں کو بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا کوئی غلط کام ہے؟ غلط کام تو نہیں ہے. کشمیر کی بیٹیوں کے لیے دعا کرنا بھی درست, فلسطین کے بچوں معصوموں کے لیے, بھائیوں بزرگوں بہنوں کے لیے بھی دعا کرنا درست. جب دعا درست ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی غلط کام نہیں کہہ رہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ سن کیوں نہیں رہا, وہ جواب کیوں نہیں دے رہا, ریسپانس کیوں نہیں آ رہا, ریپلائی کیوں نہیں آ رہا. آؤ دوستان محترم, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم رسم پسند ہو گئے. میرے قبلہ, میرے استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں امت رسم پسند ہو گئی, حقیقت پسند نہ رہی. حقیقت پسند ہوتے, ایک دن 5 بار اللہ کو کہا مولا کشمیریوں کی مدد کر, فلسطینیوں کی مدد کر, فلانوں کی مدد کر. اگر ایک دن 5 وقت کہہ کر بات نہ بنی, اس کا دروازہ کرم نہ کھولا, اگلے دن مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہوتے, بھوک ہڑتال کر دیتے, احتجاج کرتے. دنیا کی خاطر بھوک ہڑتال ہم کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں. کبھی مسلمانوں خانہ خدا میں
लाखों करोड़ों खाने खुदा दुनिया में हैं, कभी मुसलमानों ने अल्लाह की बारगाह में भी धरना देकर सर सजदे में रख के उसकी हुजूरी में बैठे कि मालिक तड़प गए हैं, मर गए हैं, गैरों के दरवाजों पर भीख मांग मांग के थक गए हैं, आज भूख हड़ताल का ऐलान करते हैं, तेरे घर में मर जाएंगे, पलट के घर नहीं जाएंगे। अगर तेरी रहमत का दरवाजा न खुला, तूने हमारी न सुनी, हम तड़प तड़प के तेरे दरवाजे पे जान तो दे देंगे। कलमा तेरा पड़ा है तो कलमे की हकीकत, तेरी मदद के उतरने का ऐलान, तेरी मदद के उतरने का इंतजार करेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुसलमानों ने सब्र के साथ, सलात के साथ अल्लाह की बारगाह में यूं रजू किया होता, खुदा की इज्जत की कसम, न कश्मीर आज लुट रहा होता, न फलस्तीन लुट रहा होता, सारी दुनिया में गैरों के झंडे नीचे होते, मोहम्मद अरबी के गुलामों के झंडे होते। मगर अहबाब गिरामी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं आई। कुरान खोल के बड़ा पता चला, नमाज पे देखा तो हर जगह तलकीन है, गांव गांव घर घर मस्जिदें हैं, नमाजी हैं, तो शर्त कौन सी ऐसी है जो पूरी नहीं हुई? बताइए जी, सब्र वाली या नमाज वाली? सब्र वाली। सब्र की शर्त हमारी ज़िंदगी में बुनियादी तौर पर बतौर दीन के हुक्म की हमने दाखिल ही नहीं की और सारी रस्में पूरी कर रहे हैं और हकीकत से दूर हैं। अब अहबाब गिरामी मेरे साथ थोड़ा चलना, ताकि ये मजमून मैं आपको समझा सकूं और आप समझ सकें। हमारे यहाँ देखें, दीनी ज़िंदगी की जो इब्तिदा होती है ना, बच्चा 4 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद में भेजा जाता है कि उसे नमाज सिखाई जाए। ऐसा ही है या नहीं है? और फिर सारी ज़िंदगी यही झगड़ा होता है, यार नमाज नहीं पढ़ता बच्चा। अब बहुत तवज्जो रखना, मैं जो नुक्ता भी देने जा रहा हूँ, यही नुक्ता ना समझने की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया। मैंने एक अल्लामा साहब से पूछा कि आप कोई तकरीर भी ऐसी नहीं होती जो नमाज की तलकीन के बगैर करें, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा, देखें जी, हदीस पाक में है अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सतून है, पिलर है। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त हदीस मौजूद है, लेकिन मैंने पूछा ये बताएं कि कोई ऐसा सतून भी कभी आपने देखा जो हवा में लगा दिया गया हो? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा सतून तो नहीं देखा। तो मैंने कहा सतून लगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कहते हैं नीचे एक बुनियाद की ज़रूरत होती है। सतून जो लगता है नीचे बुनियाद चाहिए होती है, फाउंडेशन चाहिए होती है। बुनियाद मजबूत होगी तो पिलर भी मजबूत लगेगा। तो मैंने कहा मौलाना ये बताइए, नमाज तो है दीन का सतून, दीन की कोई बुनियाद भी तो होगी ना? दीन की कोई बुनियाद भी तो होगी। वो बुनियाद क्या है ये बताइए। उसने कहा भाई हमें तो सिर्फ नमाज का पता है, हमारी ज़िंदगी नमाज से शुरू होकर नमाज पे ख़त्म होती है। तो मैं फिर हैरान हो गया। मैंने कहा भाई देखें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये तो दीन के सतून हो गए, अरकान हो गए, तो दीन की बुनियाद कहाँ पर गई? मैं लोगों दीन की बुनियाद तलाश करने निकला। एक और मुफ्ती साहब से मुलाकात हो गई, उनसे भी इसी बात पे झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा नादान, छोड़ बुनियादों को, बस नमाज पढ़। मैंने कहा हजरत मेरा दिल करता है कि बुनियाद के बगैर कोई सतून खड़ा नहीं होता, मैं हवा में कले क्यों तामीर करूं? उन्होंने कहा देखें, हम नमाज पे इसलिए जोर देते हैं और ज़िंदगी की इब्तिदा नमाज से इसलिए करते हैं कि एक और हदीस उन्होंने सुना दी, अव्वलु मा युहासिब बिल अब्द यौमल क़ियामा सलात, कि क़यामत वाले दिन बंदा हिसाब शुरू करेगा अपने बंदे का, पहला सवाल किस चीज़ का करेगा? आपने भी यही सुना हुआ है ना, और यही है सवाल, दुरुस्त है, हदीस भी दुरुस्त है कि क़यामत को अल्लाह हिसाब शुरू करेगा, हमारा पहला सवाल करेगा
بس جب مفتی صاحب نے یہ بات کی لوگوں، میرے اندر زلزلے پیدا ہو گئے. بھئی توجہ، یہ بات میں کہتا ہوں ضائع نہ ہو بالکل، میری اندر میرا ہل گیا. میں رو پڑا. میں نے کہا میرے مالک مارے گئے، حد ہو گئی. کلمے تیرے نام کے پڑھے، ساری زندگی تیری دین کی مالا جپی، اور تو نے ساری زندگی نمازیں پڑھنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا، تو تو نے سوال قاتل سے قتل کا نہیں کیا، تو نے زانی سے زنا کا سوال نہیں کیا، تو نے چور سے چوری کا سوال نہ کیا، تو نے ظالموں جابروں یزیدوں سے ان کی اس یزیدیت اور ظلم اور جبر کا پہلا سوال نہ کیا. تو نے بھی میرے مولا نمازیوں کو یہ ایسا سمجھا کہ سب سے پہلا سوال تو نے نماز کا کر ڈالا. بھئی پہلا سوال کوئی شرک کا ہوتا، کوئی کفر کا ہوتا، کوئی جھوٹ کا ہوتا، کوئی دوسروں کو غلام بنانے کا ہوتا، ظلم و ستم کا ہوتا، مگر حضور نے فرمایا اللہ پہلا سوال نماز کا کرے گا. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کا ہوگا. مگر آؤ لوگو، اب اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھولنا. میں پوچھتا ہوں بھرے مجمع سے، کوئی ہے یہاں پر جو کھڑا ہو کے مجھے کہہ سکے اللہ کے گھر میں کہ ہاں اللہ پوچھتا رہے نماز کا سوال، میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کو نماز کا حساب دے سکتا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. حضور کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام غلاموں کو بتا رہے ہیں قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتیں اللہ کے جاہ و جلال کے سامنے تھر تھر کانپتی ہوئی اپنے نبیوں کے دروازوں پر جائیں گی، انبیاء کے دروازوں پر جائیں گی، رسولوں کے دروازوں پر جائیں گی، اور جا کے کہیں گی او ہمارے رسولوں، او ہمارے نبیوں، آج اللہ بڑے جلال پر ہے، ہمیں رب کے قہر غضب اور جلال سے بچا لو. سارے انبیاء رخ پھیر کے کہیں گے آگے جاؤ، آگے جاؤ، ہمارے دروازے پہ کوئی بھی نہ رکے. آج ہم نبی اور ہم رسول بھی اللہ کے جلال کے سامنے، اللہ کی ہیبت کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں رکھتے. آؤ لوگو، جس دن اللہ کی ہیبت اور جلال کا عالم یہ ہوگا کہ 1.25 لاکھ نبی اور رسول اس دروازے خدا کے سامنے کھڑے ہونے پہ اپنے آپ کو قابل نہ سمجھیں اور امتوں کو بھگا کے کہیں آگے چلے جاؤ، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نماز کا حساب دینے کے لیے اس کے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ تو پھر سوال پیدا ہو گیا نا، اگر ہم لگ گئے حساب کی لائن میں تو سمجھ لو رگڑے گئے. اس نے کہنا فرشتوں کھولو ان کی نیت کی کتاب، ہر نماز کی نیت کھولو، اس میں میرے نام کا خلوص کتنا تھا، میرا نام لیتے ہوئے کہ پڑھنا اللہ کے لیے اس وقت توجہ بھی میری طرف تھی یا نہیں، دھیان بھی تھا یا نہیں. 90% تو یہیں سے نکل جائیں گے باہر. جو باقی بچیں گے وہ کہے گا چلو ان کی نماز کھولو، دیکھو ان کی نماز کے درمیان جس کی نماز پڑھ رہے تھے خیال ادھر کتنا تھا ادھر کتنا تھا. ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی. اور پھر اس کے جلال کے سامنے وہ کوئی سوال کرے گا تو بولے گا کون؟ مجال کس کی ہوگی؟ تو لوگوں یہ سارا منظرنامہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر ارشد مصطفی رو پڑا. میں نے اپنے مالک کی حضوری میں اس رات سر سجدے میں رکھ دیا. میں نے کہا میرے مولا مجھے دوسروں کا پتہ نہیں، مجھے اپنے من کا پتہ ہے، میں تیری بارگاہ میں تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں، حساب کہاں سے دوں؟ اور وہ بھی ساری زندگی کی نمازوں کا. مولا میں اگر تو نے حساب ہی کرنا ہے تو حساب کے بعد جو سزا دینی ہے پہلے ہی دے دینا، میں حساب کے دروازے پہ نہیں جانا چاہتا. اس نے اس کی بارگاہ میں سوال کر رہا. اور پھر میں نے روتے ہوئے کہا میرے رب العالمین مجھے بتا، کیا قیامت کو تو ساروں کا حساب لے گا؟ کیا کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جس سے میرے جیسا گنہگار جائے اور تو کہے اس دروازے سے آنے والے کے ساتھ حساب نہیں لینا؟ تو جب حساب نہیں لینا تو نماز والا سوال بھی تو نہیں ہوگا، روزے والا سوال بھی تو نہیں ہوگا، پھر تو ساری کڑکیاں ہٹ جائیں گی رستے سے، سارے جال رستے سے ہٹ جائیں گے. کوئی ایسا دروازہ ہے مجھے بتا، میں اس کے لیے محنت شروع کروں. اس نے کہا میرے بندے
वो दरवाजा ढूंढना है तो मेरी किताब कुरान पे गौर व फिक्र कर, कुरान मजीद को पढ़। हर जिंदगी का उसूल, हर कयामत की शारा का उसूल तुम्हें अगर किसी किताब से मिलेगा तो पैगंबर इनकलाब पर नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम से मिलेगा। लोगों में रात के पहर में अल्लाह की बारगाह से उठ के कुरान खोल के बैठ गया, मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मेरे दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, मेरे अंदर की ताबनाकी मुझे आबादियों से निकाल कर जंगलों में ले गई। ये मेरी जवानी का दौर था इब्तदाई, बिल्कुल मैं जंगलों में सालों रहा। लोगों में क्या बताऊं आपको, कुरान मेरी जिंदगी का मशगला था, मेरी तन्हाइयों का यार अल्लाह का कुरान था। मैं रोता रहता था, खुदा जाने कितने बरस गुजरे, मैं कुरान पढ़ते पढ़ते लोगों एक दिन पहुंचा कुरान मजीद की सूरा नंबर 39 पर। ये कुरान मजीद का सूरा जुमर है, उसका आयत नंबर 10 मैंने खोली। आओ लोगों, मेरी जिंदगी की तलाश मुझे अपने मकाम पर ले आई, उस मंजिल पे ले आई जिसका राही बन के मैं आबादियां भूल गया था, मैं खाना पीना भूल गया था। आओ दोस्ताने मोहतरम, सूरह जुमर की आयत नंबर 10 में अपने ईवान में बैठे सामीन को हदिया कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनना। सवाल मेरा क्या था, अल्लाह कोई ऐसा दरवाजा बता जहां मुझे हिसाब की लाइन में न लगना पड़े। कुरान ऐलान कर रहा है, सूरह जुमर की आयत नंबर 10 में मेरा रब ऐलान कर रहा है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। उसने कहा कयामत को मेरे दरवाजे पर जब मेरे दुनिया के साबिर बंदे आएंगे, मेरे साबिर बंदे आएंगे जिन्होंने सारी जिंदगी जुल्म की कड़कती बिजलियां तो बर्दाश्त की होगी, मगर सब्र की चादर ऐसे ही ओढ़ी होगी कि सारी जिंदगी लबों पे शिकायत नहीं आई होगी, शिकवा नहीं आया होगा। पर मैं सारी जिंदगी जुल्म सितम सहकर भी सब्र करने वाले जब कयामत को मेरी बारगाह में आएंगे, आज रहम, मैं साबिरों को उनकी जिंदगी के सब्र की उजरत दूंगा, उनकी जिंदगी के सब्र की मजदूरी दूंगा। कैसे दूंगा? फरमाया बिगैर हिसाब, बगैर हिसाब के साबिरों की उजरत अपनी जन्नत के दरवाजे खोल के उन्हें अता फरमा। आओ दोस्ताने मोहतरम, सारी जिंदगी मौलवी ने हिसाब के चक्कर में लगा के रखा, नमाजों याद नहीं, सब्र भूल गया। कुरान कह रहा है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना, वो सिर्फ नमाजी न बन, साबिर नमाजी बन। साबिर बन के अल्लाह के दरवाजे पे कयामत को जाएगा, वो कहेगा मैंने दुनिया में ऐलान किया था इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों से खुद दोस्ती कर लेता है, अल्लाह साबिरों को अपनी सोहबत अता कर देता है, अपनी मारिफत का नूरे हक अता कर देता है। और जिसे रब अपना दोस्त कहे, अपना यार कहे, अपना बेली कहे, मैशर के मैदान में अगर अल्लाह लोगों उसको कटहरे में खड़ा करके हिसाब लेने की बात करे तो मुझे बताओ फिर वो यार कैसे हुआ, वो दोस्त क्या हुआ? वो भला अपनों से यारों से भी हिसाब लेंगे। भला किसी ने अपनों से भी हिसाब लिए, यारों से भी किसी ने हिसाब लिए। जब रब अपना यार कह के अपनी मैयत दुनिया में दे चुका है, कहता फरिश्तों हट जाओ, मीजान इधर करो, मेरा बंदा बड़ी तड़प के, बड़ी सब्र की मुश्किल वादियों से गुजर के मैसर में आज मेरी मुलाकात के लिए पहुंचा है। हट जाओ, तुम्हारा काम जन्नत के दरवाजे खोलना है, मेरा काम इसका इस्तिकबाल करके इसे जन्नतों की उजरत अता करना। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये अल्लाह की मदद जिसे नसीब हो जाए, ये मदद सिर्फ दुनिया में नहीं साथ रहती, ये कब्र में भी साथ रहती है, हशर में भी साथ रहती है। अब जिसको अल्लाह की मदद हासिल हो जाए, मुझे बताएं, उसको कोई परेशानी रहती है, कोई टेंशन रहती है, कोई बहन भाइयों का गिला रहता है?
آپ ذرا گھروں کی طرف نظر دوڑائیں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں ساتھ، ہر گھر لڑائیوں سے بھرا ہوا ہے. میاں بیوی یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جس میں روزانہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم لڑائی ہوتی ہے. ڈاکٹر کی دوائی بندہ اتنی پابندی سے نہیں کھاتا جتنا پابندی سے میاں اور بیوی لڑتے ہیں روزانہ. آپ کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں، مجھے پتا ہے. اب تو بہن بھائیوں کا بھی یہ حساب کتاب ہے. سگے بھائی آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، کسی یونین کونسل میں چلے جائیں، سگے بھائی اور بہن آمنے سامنے کھڑے نظر آئیں گے. اب تو ماں باپ اور اولادوں کے درمیان بھی جھگڑا اور لڑائیاں ہیں، استادوں شاگردوں پہ بھی لڑائیاں ہیں.